تسی دلہا بن کے ساڑھے گھر آئے تھے، میرے بابا میرے کول آئے تھے، آ کے فرمان لگے زہرا علی دلہا بن کے آئے ہے تے 400 مسکال چاندی حق مہر کہہ دیاں علی نو. تے میں پھر ادوں دست بستہ بابے دی بارگاہ چرس کیتا بابا مولا علی تے انہاں بوجھ پان دی لوڑ نہیں. جدو میرے منہ جملہ نکلیا تے اللہ نے فرمایا جبریل زمین تے جا مصطفیٰ دی دھی دی شادی ہے تے حبیب نو خوشخبری دے کہ اللہ فرماندا ہے تیری دھی نو حق مہر خدا دے گا. پھر غور کریں ان لفظوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم پر. یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے. جملہ تو یہ بھی اکمل اور کامل ہے کہ ایمان والو خدا نے تم پر فرض کر دیے ہیں روزے، بات تو پوری ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ اس طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے والے بولا کریں تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے، اس جملے میں خدا کا پیار چھلکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر جائے اور ڈاکٹر اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس کا چیک اپ کرے، چیک اپ کرنے کے بعد اگر ڈاکٹر کہہ دے بی بی تیرے بچے کو انجیکشن لگے گا ٹیکہ، تو 15 سال 16 سال کا بچہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھے کہ اماں تو ماں ہے کہ دشمن ہے، تو مینوں ٹیکہ ہی لوا دین لگی ہیں. ماں بچے کو پریشان دیکھ کر اسے ڈسپینسری میں لے کر جاتی ہے اور اسے دکھاتی ہے کہ تیرے تو پہلا نا 2 دن بھی لگ گیا ہے، تیرے تو پہلا 10 دن دا بھی لوا گیا ہے، تیرے تو پہلا چھلے دے بال نوں بھی لگ گیا ہے، 2 سال والا بھی لوا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ منظر دیکھ کر بچے کا پریشر ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی ایڈے ایڈے میرے تو پہلا لوا گئے نے تے میں تے ایڈا سارا وانا. اللہ فرمایا جے موسیٰ دے منن والے لوا گئے نے، ابراہیم دے منن والے نے. آپ نے محسوس کیا ہے نا اس آیت کے ان الفاظ نے بتایا ہے کہ خدا بندے کا پریشر ریلیز کر رہا ہے کہ ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے. ایام معدودات، گنتی کے تو دن ہے. اس جملے میں بھی پیار ہے، گنتی کے تو دن ہے. اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفری، بیمار ہو طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، فعدۃ من ایام اخر، چلو پھر کوئی گل نہیں، اگر لمبے سفر سے ٹر پے ہو یا بیمار ہو گئے ہو جدوں ٹھیک ہو جاؤ گے پھر رکھ لیا جی. آپ کو خدا کی محبت نہیں نظر آ رہی؟ اللہ کا پیار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا یا اللہ اگر اس عمر میں آ جائیں نبدہ ہی نہیں، اللہ تو انہوں صحت دے، برداشت ہی نہیں پیاس، بھوک برداشت نہیں، شوگر ہے، دل دا اٹیک ہے، بیماریاں نے، اللہ فرماندا ہے فمن تت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. گل ہی کوئی نہیں، پھر ایک مسکین بندہ لب لو، انہوں 2 ٹائم لنگر کراؤ. اگر وہ بندہ مسکرا پیا تو پھر میں فرشتیاں نوں کہہ دیاں گا انہوں بے روزہ لکھن دی لوڑ نہیں، میرا ایدہ سودا ہو گیا ہے. یہ کفارہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا سارا مہینہ کرانا ہے. ایک مسکین ایک روزے کے لیے کافی ہے، پر فمن تطوع خیرن فہو خیر لہو، اپنے والوں جے چوکھیاں نوں کھوا لو تو آڈے لی زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم علم رکھتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہی وہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس میں ہدایت ہے، انسانیت کے لیے حق و باطل کا فرق ہے،
اور اس میں روشن دلائل ہیں بندوں کے لیے. بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تمہاری زندگی میں اگر قرآن والا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو، لمبے سفر پر ہو، جب طبیعت فٹ ہوگی پھر رکھ دینا. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا. اور وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، ان کو چپ کرائیں، اس کو روکیں کیا کر رہا ہے یہ بچہ. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. بیٹا لائٹ چھوڑ دینا یہاں پہ، اس طرح رکھ کے نہ آپ بیٹھ جائیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی تسبیح کرو. کلام ہو سکتا ہے اس پر کہ سارا مہینہ تیرے روزے میں رہے ہیں، اب اللہ اکبر کی تسبیح چوکوں میں کیوں کروا رہا ہے عید والے دن؟ اس پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ ما ہداکم، بیٹا آپس میں بات نہ کرے، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے وجود میں شکر پیدا ہو جائے. چلیں جی، آج کی گفتگو جو ہے وہ اس آیت کے پہلے لفظ پر ہے. یا ایہا الذین آمنو، ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں. بولو جی سارے، ایمان والو روزے. اچھا اب پتہ چلا کہ روزہ بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہوں گا اگر ایمان نہیں ہے تو روزے کا وجود ہی نہیں ہے. سورہ مائدہ سے 5ویں سورہ کی 5ویں آیت مجھے یاد آ گئی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا نا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو میں تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا. کافر کو اعمال کی ضرورت کوئی نہیں. یار اگلے جہان جا کے کافر نو نماز دی ضرورت نہیں. بولے سارے یار، اوے اگلے جان جا کے روزے والی عبادت دی ضرورت کافر نو کنوں ضرورت ہے؟ تے پھر اللہ مومناں نو پہ فرماندا ہے نا اگر تسی ایمان دا انکار کر چھڈیا نا تے میں تواڈیاں نمازاں نو اگ لا دیاں گا، روزیاں نو اگ لا دیاں گا. یعنی اگر تم ایمان کو چھوڑ گئے، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہ چھڑ جائے جی، اگر تسی ایمان نو چھڑ گئے تو میں تواڈیاں نمازاں تے اگ لا کے رکھ چھڈیاں گا. لیکن سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 97 نمبر آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں تانوں پاکیزہ زندگی دے دیاں گا اگر تواڈے کول ایمان دی دولت آ گئی. کوئی سمجھ آ گئی ہے نا گل دی؟ اچھا دامن وقت پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بعد مزید اس پر میں قرآن حکیم کی بے شمار آیتیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی نماز کا آرڈر دے رہا ہوں پر مومنوں کو دے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بھائی وسیلے کا حکم دے رہا ہوں پر مومنوں کو دے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بھائی سچوں کی سنگت کا حکم دے رہا ہوں پر سارے عملوں کا حکم دیتا میں مومنوں کو ہوں. بیٹا بس صاحب سردار آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے یار. قل یا ایھا الکافرون، حبیب کافروں سے بات کرو. خدا کافروں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا، خدا بات ہی مومنوں سے کرتا ہے. اچھا بھئی اب رک جاؤ، سوال یہ ہے کہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بھائی روزہ ایمان والے دا قبول ہے، یہ آیت سن لی تساں؟ ہن ایمان کتھے ہوندا ہے؟ دیکھیں بھائی بات یہ ہے، اوہو نماز جنازہ یاد ہے؟
اللہم اغفر لحینا، جن یاد یاد کھڑا کرو، ملنا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وقت تھوڑا ہے، جلدی جلدی سنا دیں۔ اللہم اغفر لحینا، ذرا اس کو دوبارہ پڑھیں آپ۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ایسے ہی ہے جی، آگے اے ہماری میت کو بخش دے، جو جنازے میں آ گئے ہیں سارے بخش دے، جو دیگوں پر کھڑے ہیں وہ بھی سارے بخش دے، بچے آ گئے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو بزرگ آ گئے ہیں ان کو بھی سارے بخش دے، نہ وذکرنا، مرد آ گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، وانسانا، بیبیاں رو رو کے نڈال ہو گئی ہیں ان کے آنسو قبول کر، سب کی بخشش کر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، لیکن جب ہمیں تو موت دے، موت نہ دینا جب تک ہمیں ایمان نصیب نہ ہو جائے۔ بیٹھ جائیں، دو چیزیں سامنے آ گئیں آپ کے سامنے، ایک اسلام ہے، اس کی ضرورت زندگی میں ہے، ایک ایمان ہے، موت نہیں اچھی ہوگی اگر ایمان نہ ملا تو۔ اب مجھے بتائیں کہ اسلام کہاں ہے اور ایمان کہاں ہے؟ وقت تھوڑا ہے، افطاری قریب ہے، اسلام کتنے، ایمان کتنے؟ دیکھیں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، آپ جلدی جلدی سے میری طرف دیکھیں جناب۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جب کسی انسان کا سینہ کشادہ کرتا ہے تو سینے میں جو چیز رکھتا ہے اس کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لیکن اللہ جب کسی کے ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اس ایمان کو اس کے دل پر نقش کرتا ہے۔ پتہ چلا سینے میں جو چیز آتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں، دل میں جو چیز آتی ہے قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ کچھ بندے بڑی دور سے آئے ہیں، جھٹکے ہیں، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ قل لم تؤمنو، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، ان سے کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام آیا ہے تمہارے پاس، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں آیا۔ پتہ چلا اسلام سینے میں آتا ہے، صدر میں، ایمان دل میں آتا ہے۔ اب اللہ مت ہے الذی، وہ جو لانتی ہے نا شیطان، یوشوش فی صدور الناس، سینے والوں کو قابو کر لیتا ہے، بندہ دل والا ہو جائے تو اس کے ہتھی بھی نہیں چڑھتا۔ آپ کو سمجھ، روزہ کس کا قبول ہے؟ ایمان والے کا، بولو سا، روزہ کس کا قبول ہے؟ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، نہیں بولے سارے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایمان دل میں ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان ہے کیا۔ وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے ٹائم بتائیں کیا ہو گیا ہے، ایمان ہے کیا؟ 5:30۔ کتنے بجے افطاری ہے؟ 6۔ ہم انشاءاللہ 5:30 ہو گئے، 10 منٹ بعد ہم ممبر چھوڑیں گے، پھر نعت بھی سن لیں گے۔ اچھا 20 منٹ مجھے اشارہ دینا ہے آپ نے کہ 20 منٹ ہے، مجھے اشارہ دینا ہے آپ نے، ضروری ہے مجھے اشارہ کریں گے۔ میرا صبح مدینے کا ٹکٹ لگ چکا ہے، میں اللہ کے فضل سے صبح مدینہ شریف کے لیے نکل رہا ہوں، 25 رمضان تک میں مدینے میں رہوں گا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، میں گزارش کر رہا تھا کہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ ہے اور 165 نمبر آئے تھے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شدید پیار کرے۔ بڑا مزہ ہے، پتہ چلا اللہ کے عشق کا نام ایمان ہے، اللہ کے عشق کا نام۔ اب یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے ہیں، گزر رہے ہیں اور بی بی چرخہ کت رہی ہے، کہنے لگے ساری عمر بی بی چرخہ کتے مائی،
کہ اللہ کی کوئی معرفت ہے؟ مائی کہنے لگی میں امام صاحب مانتی ہوں کہ خدا ہے اور خدا ہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا ہے کہ خدا ہے؟ کہنے لگی مجھے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے۔ آپ نے میں چرخے نے تجھے کیسے بتا دیا؟ اس نے کہا ایک چرخہ ہے چل نہیں سکتا جب تک میں خود چلاؤں نہ، جب ایک چرخہ چلانے والی کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ نظام کائنات بھی کوئی چلا رہا ہے۔ اب آپ نے پوچھا یہ بتا کہ خدا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگی ایک ہی ہے۔ آپ نے میں تجھے کس نے بتایا؟ کہ چرخے نے۔ کیسے؟ کہ اگر میں ادھر سے کتتی ہوں سامنے کو دوسری عورت بیٹھ کے کتے نہ تو وہ ادھر چلائے میں ادھر چلاؤں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ زمین اور آسمان کا تھم کر نظام کائنات کا چلنا بتا رہا ہے، چلانے والی ذات ایک ہی ہے۔ چلیں اس پر پھر کبھی کلام ہوگا، یہ ادار ہو گیا۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ فسجدوا، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، بچے پیچھے نہ دیکھو، سبھی نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا۔ ان کو چپ کراؤ یار کو بندہ، اور آپ پیچھے نہ دیکھیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ابلیس کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا سارا قرآن کہتا ہے کہ ابلیس قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ نے کہا بالکل رکھتا ہے، پھر بھی کافر ہے۔ سارا قرآن کہتا ہے ابلیس اللہ کی عبادت کا قائل ہے لیکن پھر بھی کافر ہے۔ سارا قرآن کہتا ہے کہ ابلیس اللہ کو اللہ مانتا ہے پھر بھی کافر ہے، اللہ کو رب بھی مانتا ہے پھر بھی کافر ہے۔ کافر کیوں ہوا؟ اس سے آدم کی عزت نہیں ہوئی۔ آدم نبی ہے، نبی کی عزت کا نام ایمان ہے، نبی کی عزت کا نام ایمان ہے۔ اب آپ گھر جا کے افطاری کرنے کے بعد دماغ ٹھنڈا کر کے اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اگر ہم آدم کی عزت کو ایمان تسلیم کر گئے ہیں تو آدم ہاتھ باندھ کر جس کے مقتدی بن کر کھڑے ہوں اس محمد کی عزت کتنا بڑا ایمان ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کی پوری توجہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ اکثر اکثر افطاری کے پروگراموں میں اس وقت بندوں کی پوری توجہ پکوڑوں پر ہوتی ہے یا سموسوں پر ہوتی ہے، لیکن آپ کی پوری توجہ قرآن پر دیکھ کر بڑی طبیعت خوش ہو رہی ہے۔ ذرا یہ بچے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں لیکن میں برداشت کر رہا ہوں۔ اب کیا ایمان یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب تک میں نے قرآن حکیم کو پڑھا، اب میں یہاں باب مناقب میں سے ترمذی کے الفاظ کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کے فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے اور سیاستہ میں سے ہے، باب مناقب ہے، دوسری جلد ہے، امام ترمذی نے اسے لکھا۔ کیمرے میں میری گفتگو ریکارڈ ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ کہے شاہ صاحب نے ساری تقریر قرآن سے کی، اینڈ پر آ کے ایک حدیث پڑھ گئے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ادار نہیں کروں گا، ابھی اس حدیث کو بھی قرآن کی آیتوں میں پڑھ لوں گا تاکہ بندوں کا سینہ روشن ہو جائے۔ نبی معظم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو لیک ہو جاتی ہے، یقیناً ہماری گفتگو میں کچھ منافق بیٹھے ہیں، ہم منافق اور مومن کی پہچان نہیں کر پا رہے، ذرا آپ بتا دیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ نے علی کا چہرہ دیکھا اور علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے لا یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تیری محبت کا نام ہی ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام منافقت ہے۔ پتہ چلا ایمان ہے اولاد رسول کا پیار۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، ہم اسے پھر قرآن سے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم
علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جنہ نسو گے اونہ ہی پھسو گے، جنہ نسو گے اونہ ہی پھسو گے، جنہ نسو گے اونہ ہی پھسو گے. ایمان تے میں محمد دی اولاد دا پیار بنا دیتا ہے نا. زہرا کی آل کا حیا ایمان ہے. اور بولو اے نبی کی بیٹی کی عزت کا نام ایمان ہے. رسول کے گھر کی تکریم کا نام ایمان ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ گفتگو عقیدت تک تھی، یہ اسے عقیدت کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ سب کی عقیدت ہے کہ آج زہرا پاک کے پہ کلام ہونا چاہیے، یہ آپ کی عقیدت ہے، میری بھی عقیدت ہے. لیکن عقیدے کی بات یہ ہے کہ علی کو سامنے کیا، کسی اور کو نہیں کیا. کیوں؟ یا رسول اللہ علی کو سامنے کر رہے ہیں، کسی اور کو بھی تو کریں. حسین کو سامنے کیا، حسن کو کیا، زہرا پاک کو کر دیا ہے، لیکن کسی اور کو بھی تو کریں. او بھائی یہ فرمان رسالت اور قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ علی میں تین وصف موجود ہیں، تین خصائص موجود ہیں، تین خصلتیں موجود ہیں. پتروئے صحیح ہو کے بیٹھو، کتنا ٹائم رہ گیا؟ بس ٹھیک ہے. تین خصلتیں موجود ہیں علی میں. پہلی خصلت یہ ہے کہ علی خون رسول ہے. علی بولو، علی. بتائیں کہ اگر یہاں نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھتے تو کیا ابو بکر خون رسول تھے؟ نہیں. علی خون رسول ہے. دوسری خصلت یہ ہے علی خون رسول ہو کر صحابی رسول ہے. اب نبی اور خدا بندوں کو یہ منوا رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے نبی کی آل کا حیا ایمان ہے، تب تک وہ آل آل ہے ہی نہیں جب تک ان کے صحاب نہ ہوں. اللہ نے خون رسول پر لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. یہ خون رسول ہے، چاچا ہے نبی کا، سکا، رشتے میں چاچا نہیں ہے، سکا چاچا ہے، خون رسول ہے، لیکن صحابی نہیں ہے، اس لیے اس پر لعنت ہے. اللہ نے نبی نوح کے بیٹے پر لعنت کی ہے، لیس من اہلک، حرامی کہا ہے اسے، نبی کا سگا بیٹا ہے لیکن صحابی نہیں ہے، اس لیے اس پر لعنت ہے. اللہ نے نوح کی بیوی پر لعنت کی ہے، بیوی ہے، نکاح میں ہے، لیکن لعنت ہے. پتہ چلا نبی کی آل قابل عزت وہ ہوتی ہے جو ایک وقت میں نبی کی آل بھی ہو اور نبی کی صحاب بھی ہو. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ علی کو سامنے رکھ کر نبی نے بتا دیا میری امت جیسے آل محمد کی نوکری ایمان ہے ایسے نبی کے ہر صحابی کا حیا بھی ایمان ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے سبحان اللہ کہنا. اب میں اس پر دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک آیت میں سورہ آل عمران سے رکھوں گا، ایک آیت میں سورہ انفال سے رکھوں گا. اولئک ھم المؤمنون حقا. اللہ فرماتا ہے حبیب تیرا ہر صحابی حق ہے. بولو سارے، ابو بکر حق ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، بلال حبشی، حضور کے تمام اصحاب رسول حق ہے. اب میں آل عمران سے آیت لے رہا ہوں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ مباہلہ کی آیت ہے، باقاعدہ کبھی پڑھوں گا، وعدہ کرتا ہوں، ابھی ضمن میں. اب یہ بات کر کے اللہ ماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. محمد تیری فاطمہ حق ہے.
میرا دل کر رہا ہے میں پڑھوں، محمد تیری فاطمہ حق ہے، مصطفیٰ فاطمہ حق ہے، مصطفیٰ فاطمہ حق ہے۔ اگر خدا کہے ابو بکر بھی حق ہے، فاطمہ بھی حق ہے، تو خدا کی قسم خطا کا سوال دونوں طرف نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بات کر گئی ہوں آپ کے ساتھ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر خدا کہے کہ فاطمہ حق ہے، جسے خدا حق کہے وہ خطا سے پاک ہوتی ہے۔ نہ ابو بکر میں خطا ہے، نہ سیدہ فاطمہ میں خطا ہے۔ یہ کون سی ڈگر تم لے کر چل پڑے ہو بھائی؟ ہمیں یہ بتا رہا ہے وہ بھی حق ہیں، یہ بھی حق ہیں۔ اب میں آگے پھر کہوں گا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ، محبوب علی حق ہے، علی حق ہے۔ مجھے مزہ آیا، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ محبوب حسن حق ہے، محبوب حسین حق ہے، محبوب تیرا وجود حق ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا، اب ایک آخری بات آپ کے ساتھ، علی میں تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ جد الاولیاء ہے، اولیاء کی جد ہے علی۔ جیسے روئے زمین پر نبوتیں نبی کے سائن سے ملتی ہیں، ایسے بندوں کو ولایت علی کے سائن سے ملتی ہے۔ مجھے مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، روئے زمین پر، روئے زمین سمجھتے ہیں مصطفیٰ کی امت نہیں، روئے زمین پر اگر کوئی ولی بنتا ہے تو علی کے سائن سے ولی بنتا ہے۔ اب ولیوں کی جد کو کل ایمان بنایا اللہ نے۔ مزہ آیا ہے مجھے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں یار، ولیوں کی جد کو کل ایمان بنا کر کہہ دیا اللہ نے، زمانے والو فرید کی محبت بھی ایمان ہے، غوث العظم کی محبت بھی ایمان ہے، داتا علی حجویری کی محبت بھی ایمان ہے۔ کاغذ پینسل دے دیں، گفتگو ختم ہو گئی ہے، پینسل کاغذ دے دیں، یہ کاغذ، یہ پینسل ہو گیا، اور کاغذ دے دیں ذرا جی۔ اچھا چلیں، یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے، بس ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہے کتب علیکم الصیام، ان پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، ان پر، ان پر، ان پر، بولو سارے۔ اچھا، اگر تو تم یہ ہو نا تو پھر تمہارے روزے قبول ہیں، سارے دیکھ رہے ہو نا؟ اگر تم یہ نہیں ہو تو پھر بھوکے مرے ہو، روزہ نہیں قبول تمہارا۔ یہ کیا ہے؟ آمنو، یہ کیا ہے؟ الف 1 2 میم نون 3 واو 4 تے الف 5۔ بندہ کتھے جاوے بندہ ہی پنجا نہ لے، باشو جسے سمجھ آئی ہے۔ اچھا جتوں مرضی دیکھ لو، الف کے اوپر کھڑی ہے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر جزم ہے، 5ویں الف پر نہ زبر ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ اوپر شاد ہے، نہ مادے، نہ جزم ہے، خالی ہے بالکل۔ 1 2 3 4 5، اے بندہ ہی پنجا نہ لے، اے بندہ ہی پنجا نہ لے، اے پنجا تو بغیر بانی نہیں سکدا، اے بندہ ہی پنجا نہ لے، اے بندہ ہی پنجا نہ لے۔ اچھا ایک منٹ ذرا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے نا جی، ہے کھڑی زبر ہے نا جی، میم دے اتے زبر ہے، پیش دے اتے نون ہے، واو دے اتے جزم ہے، اے دے اتے کوئی شے نہیں۔ اے دا مطلب ہے حروف 5 نے لیکن اعراب 4 تے آیا ہے، 4 تے۔ اے دا مطلب ہے انہیں دسیا جتھے 5 رکھو نال 4 بھی رکھنے پہنے۔
بولو جسے سمجھ آ گئی ہے. جتھے 5 رکھو نال 4 بھی رکھنے پینے نے. یہ دا مطلب اگر جناب دا دل کر دے نا اللہ میرا روزہ قبول کر لوے تے دل دے اندر نہ ایمان لے آؤ، یعنی جتھے نبی دے 4 یاراں دا حیا ہوئے نال پائنتن پاک دا حیا ہو جائے تے بندہ سب تو پہلے الف نو مان جائے. الف نو سب تو پہلے الف نو منے. الف اے سب تو پہلے الف ہے. الف سب تو پہلے الف ہے. سب تو پہلے الف ہے. اچھا الف تو فوراً بعد میم ہے. میم 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 ہے نا. میم جو ہویا پھر تسی چپ بیٹھے ہو پھر رہن دینے آیا. میم تو فوراً بعد پھر نون ہے نا. نون 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 نبیین سارے نبی. الف تو مراد ہے بندہ پہلے اللہ دا عاشق ہو جائے. میم تو مراد ہے بندہ پھر محمد دا نوکر ہو جائے. نون تو مراد ہے پھر سارے نبیاں دا حیا کرن لگ پوے. اگے پھر واو آندے ہن ایک بھی ایسا ولی نہ ہوئے جدی بے ادبی کرے. سارے ولیاں دا نوکر ہو جائیں تے اگلا الف آندا ہے جڑا ولی تک آئے گا ولی انہوں اللہ نال ملا کے دسے گا پائنتن پاک دے نوکر ہو جاؤ. 4 یاران دے خادم ہو جاؤ. اللہ دے عاشق ہو جاؤ. نبیاں دے منن والے ہو جاؤ. محمد دے غلام ہو جاؤ تے سارے ولیاں نو سلوٹ کرو. میں تواڈے روزے قبول کرنا چاہوں. کنے منٹ رہ گئے؟ کنے منٹ؟ 5 منٹ ہے نا. چل سیدہ پاک دی طبیعت مبارک علیل ہو گئی. زہرا پاک دی طبیعت علیل ہو گئی. بیمار ہو گئی. آخری بات ہے آپ کے ساتھ داد دینا. تسی مہینے دے وچ وچ میرا 5واں خطاب سن دے ہو. بڑی گل ہے تہاڈا. مینوں گلی کوئی نہیں پوچھدا اپنی جتے میں رہنا. نہ کوئی جاندا نہ مندا نہ پہچاندا. تسی مہینے 5 اے سچی گل جے مینوں کوئی نہیں مندا مندا اوتھے. تسی مینوں بلا کے جڑا نا بٹھا کے سن دے پے اے تہاڈا وڈا پن ہے. ورنہ میں نہ تقریر کر سکنا بور آدمی ہاں ٹکا کے. اچھا یار اج چھڈو میں واقعہ بیان کر لگا تھا وہ واقعہ رہن دینے ہاں. ایس ٹائم اے جڑا ٹائم ہے نا بالکل ایہی ٹائم بی بی پاک نے مولا علی نو ایس ٹائم سدیا. تیسرے روزے سدیا. کہنے لگے یا علی ساری عمر میں تیری نوکری کیتی ہے. اگر پھر بھی میرے کو کوتاہی ہے نا تو معاف کر چھڑی. میرا وقت وصال ہے. میرا اپنے بابے نال ملن دا ٹائم آ گیا. یا علی جی زہرا میرے حسن دی اکھ وچ آنسو نہ آوے. اے علی میرا حسین دا خیال کریا جی. یا علی میں پتہ ہے کربلا وچ میرے حسین نال کی ہونا ہے. میں سارا پتہ ہے. لیکن تسی زندگی دے اندر میرے حسین دا خیال کریا جی. یا علی میرے بعد میری دھی زینب دیواراں نال لگ کے روندی ہوئی نہ نظر آئے. میری زینب دا خیال کریا جی. یہ گل کر کے زہرا فرماندی نے یا علی کمرے دے اندر فلاں جگہ دے اتے ایک چٹ پئی ہے. جدوں مینوں غسل دے دیتا جائے تے او چٹ تے میرے کفن وچ رکھ دیا جی. یا علی جی زہرا رکھنی ہے تے پڑھنی نہیں. نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے. نبی پاک کی صاحبزادی کی بارگاہ میں ہمارے آنسو ہدیہ ہو گئے. لوگ اپنی ماؤں کے غم میں روتے ہیں. آپ حسین کی ماں کے غم میں بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا مولا فرمان لگے فاطمہ میرا تیرا وعدہ رہا میں نہیں پڑھاں گا. لیکن 10 چھڑ ادھچ کی ہے
جدو مولا علی فرمایا نا دس چھڑ وہ کی ہے تے حضرت زہرا پاک فرماندی نے یا علی جدوں تسی دلہا بن کے ساڈے گھر آئے تے میرے بابا میرے کول آئے تے آ کے فرمان لگے زہرا علی دلہا بن کے آئے ہے تے 400 مسکال چاندی حق مہر کہہ دیاں علی نو تے میں پھر ادوں دست بستہ بابے دی بارگاہ چرس کیتا بابا مولا علی تے اینا بوجھ پان دی لوڑ نہیں جدو میرے منہ جملہ نکلیا تے اللہ نے فرمایا جبریل زمین تے جا مصطفیٰ دی دھی دی شادی ہے تے حبیب نو خوشخبری دے کہ اللہ فرماندا ہے تیری دھی نو حق مہر خدا دے گا حضرت پیر صاحب مفتی بھی نے جی درویش بھی نے خلیفہ نے آپ سید ہو عالم ہو بزرگ بیٹھے ہو اگر اسی کسی دلہے دی شادی تے چلے جائیے تے اودے کول جا کے نکاح تو پہلا بیٹھ جانے ہاں تے انج ویندے رہنے ہیں تے لوگ سانو آندے نے شاہ جی نکاح شروع کرو تے اسی آنے ہیں جدے گھر پیدا ہویا وہ بابا سدو تاکہ اودے کولوں حق مہر لے کے بچی کولوں اجازت جا کے لئیے یہ دا مطلب ہے حق مہر لئی دا اودے کولوں جدے گھر بچہ پیدا ہویا ہوئے تے جے علی کسی بندے دے گھر پیدا ہویا ہے تے او دے لوے تے جے پیدا ہی کعبے چ ہویا ہے تے پھر بندہ ہی ہویا اللہ نے فرمایا جبریل جا کے حبیب نو کہے میں جنت دے سارے نظارے تیری دھی دے حق مہرج عطا فرما دیتے جبریل آیا خوشخبری دیتی نبی اپنی دھی نو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے جنت دے نظارے تیرے حق مہر دے چھڑے نے تے بی بی پاک دی شادی دے وقت سیدہ دی اکھ انچ آنسو آ گئے کہنے لگے بابا خدا دین لگا ہے حق مہر تے پھر میں جنت دے نظارے کی کرنے نے اللہ نے فرمایا جبریل دی تے کسے دی بھی ہوئے تے کدی خالی نہیں ٹوری دی تے اے تے محمد دی دھی ہے تے اپنے ویاہ تے حق مہر منگنا چاندی ہے جا جا کے پوچھ سیدہ خدا پوچھ دے تینوں کی حق مہر چاہیدہ ہے علامہ اقبال دی وہ گل تو ہم سمجھ آ گئی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تے اینی گل نہیں سمجھ آندی کہ جا کے زہرا نو پوچھ خدا اندے کی چاہیدہ ہی بی بی کہنے لگی اللہ اگر حق مہر دین تے آیا تے رب نو کہہ دے میرے نانے دی گناہگار امت دے گناہ معاف کرے میرے حق مہرج اللہ نے فرمایا جبریل جا چٹ لے جا میں خدا والوں میری بارگاہ وچوں تے زہرا نو دے دے میں تیرے نکاح وچ تیرے بابے دی ادھی امت دے گناہ معاف کر کے انہوں نے بری کر دیتا ہے یا علی او میرے حق مہر دی چیٹے میرے نکاح وچ رکھ تاکہ قیامت والدین جدو میرا بابا شفاعت دا امت دا کیس دائر کرے زہرا اپنی کفن وچوں او چیٹ کڈ کے رکھے گی اللہ تیرا میرا وعدہ سی انہاں گناہگاراں نوں چھڈن دا اب ایکو وغیرہ کھولو یار ایمان تازہ